کہ پولیس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور بطور ادارہ کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب خود لوگوں کو انصاف دیں۔ میرا پیغام ضلع جھنگ کے عوام کو یہ ہے کہ خدا را بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صفدر وسیم کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ملک نے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جو نہ صرف ملک کی نیک نامی کا باعث بنے ہیں بلکہ اپنے اداروں کا بھی نام روشن کیا ہے۔ ہمارا ہر ادارہ اپنے وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہماری پاک آرمی، پاک رینجرز ہو، ہماری پولیس ہو یا دیگر ادارے، ہر ادارہ اس وقت وطن کی حفاظت کے لیے تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ محکمہ پولیس کو ہمارے معاشرے میں مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ چند افراد کے ذاتی فعل کو کبھی بھی کسی پورے محکمے یا کمیونٹی سے منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی اچھا کام انسان کو اور اس کے ادارے کو شہرت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں آپ نے ایک مثال قائم ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ سندھ کے ایک ASI محمد بخش ابڑو نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے نہ صرف اغوا کاروں کو پکڑا بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اور اہل خانہ تک کو بھی اس نے اپنے فرض میں شامل کیا۔ اپنی بیٹی کے ذریعے انہوں نے اغوا کاروں کو نہ صرف کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ معصوم بچی کو بھی اغوا کاروں کے چنگل سے بچا کر اپنے ادارے کو نیک نامی کا باعث بنا۔ اس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ ہے ناصر خان سیال، جو پنجاب پولیس کے اسپیشل یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت وہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب کے ایڈمن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناصر خان سیال اپنے ادارے میں ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور ان کے متعلق جو سنا گیا ہے وہ حرف با حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناصر خان سیال صاحب، آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ کیا آپ نے اس محکمہ میں کوئی تبدیلی کے لیے اسپیشل ورک کیا ہے؟ نہیں، وجہ شہرت دیکھیں، جو بھی افسر ہمارے اس محکمے میں کام کرتے ہیں تو ان کے کئی ایسے اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان کے مشن ایسے ہوتے ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وجہ شہرت بنتے ہیں۔ مین کام تو لوگوں کو، پبلک کو انصاف دینا ہے اور کرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں الحمدللہ میں ہمیشہ ہی کامیاب رہا۔ ناصر خان صاحب، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا اور آپ کا یہ شوق، اس کی رغبت پولیس کی جانب کیوں تھی؟ میں نے آغاز جو ہے اس محکمے میں 1984 میں کیا، ایز انسپیکٹر میں آیا اس ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کی پولیس کے میں آنے کی مین وجہ جو تھی وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیہاتی ہے، اور شروع میں یہ ساتھ ہوتا تھا احساس کہ اگر لوگوں کو کوئی ادارہ، کوئی محکمہ اگر کوئی انصاف دے سکتا ہے اور لوگوں کو ظلم سے اور جبر سے بچا سکتا ہے تو وہ پولیس ہی ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی شوق تھا کہ اسی محکمے میں جانا چاہیے تاکہ یہ جو ٹارگٹس ہیں۔ خان صاحب، جس شعبہ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کا پروفائل آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ جی، اس وقت میں SPU جو ہمارا پولیس کا ایک یونٹ ہے اس میں ایز اے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن کام کر رہا ہوں۔ یہ SPU کا مطلب ہے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ۔ یہ ایک محکمہ پولیس کا ایک ایسا یونٹ ہے کہ جس میں ہم جتنے بھی ہمارے فارنرز آتے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے، مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے، جس میں مین CPAC ہے اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ادر دین CPAC ہیں، تو اس میں جتنے بھی فارنرز آتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اس میں ہمارا جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو نعرہ ہے SPU کا وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹنگ دا فیوچر، کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ CPAC جو ہے دیٹس آور فیوچر، ہمارے ملک کا مستقبل ہے CPAC، اور ہم جو ہے CPAC کی حفاظت کے لیے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے اور اپنے قوم کے فیوچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔
جس سے ہمارا ناصر سیال صاحب آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے اور کس کس شہر میں آپ کی پوسٹنگ رہی ہے یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی میں نے اپنی گریجویشن جو ہے ملتان سے کمپلیٹ کی, پھر میں نے لاء کیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے جی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے محکمہ جوائن کیا. ناصر خان صاحب بندے کا کیریئر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, بندے کی آئلی زندگی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, تو ہم کچھ ذاتی نوعیت کے سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کس سن میں شادی ہوئی اور سب سے بڑا شوق آپ کا کیا ہے؟ میری شادی جو ہے وہ 2006 میں ہوئی تھی, اور ہابی جو ہے پہلے تو میں گیمز کھیلتا تھا جیسے مین والی بال تھا, اور پھر میں نے بکس بہت پڑھی ہیں, میرا ہابی جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا بھی تھا. پھر میں چونکہ UN میں نے سرو کیا ہے بوسنیا میں اقوام متحدہ کی طرف سے, تو پھر مجھے ایک سفر کرنے کا بڑا شوق تھا, تو میں کبھی کبھار اکیلا گاڑی لے کے نکل پڑتا تھا چھٹی لینی, اور بہت لمبا لمبا سفر اپنے ملک کے اندر کیا اکیلے. اور پھر جو کہ میں باہر چلا گیا تو وہاں سے میں نے تقریباً پورا یورپ دیکھا, تو سفر بھی جو ہے سیر و سیاحت جو ہے یہ بھی میرا ایک شوق تھا. اچھا, جو موجودہ صورتحال امن و امان کی جا رہی ہے اس میں ظاہری طور پر اداروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, آپ کا شعبہ بھی بہت بڑا اس میں معنی رکھتا ہے. جو موجودہ امن و امان کی صورتحال کے لیے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا پروگرام ہے, کیونکہ معاشرے میں اس وقت بڑی بے چینی ہے اور عوام سب سے پہلے پولیس کی طرف ہی دیکھتی ہے کیونکہ پولیس ہماری محافظ ہے. تو جی دیکھیں, جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے, کوئی بندہ مخالفت کرے تو ایک الگ بات ہے, جو کہ تنقید برائے تنقید یا مخالفت برائے مخالفت وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز الحمدللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال جو بہت بہتر ہے. ہم دیکھیں, ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہماری بچیاں سکون سے آرام سے اسکول کالج میں پڑھتی ہیں, آتی جاتی ہیں. ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ بڑے سکون سے اپنے بزنس کر رہے ہیں. ہمارے جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ بڑے سکون سے اپنی زراعت پہ توجہ دے رہا ہے. تو الحمدللہ چھوٹی موٹی جو ہے یہ کرائم کی صورتحال یہ پوری دنیا میں ہی ہے, اور دنیا سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہمارے یہاں صورتحال بہت بہتر ہے. اچھا, آپ کی کبھی اپنے شہر ضلع جنگ میں بھی پوسٹنگ ہوئی ہے؟ جی نہیں, میری کبھی نہیں ہوئی. تو آپ کا شمار ایک اچھے خاندان سے ہوتا ہے, اور آپ جیسا کہ جنگ سے بلانگ کرتے ہیں, تو کیا آپ کے کلاس میٹ وہ بھی اسی شعبہ میں آئے یا وہ کسی اور محکمہ میں جنگ نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں؟ جی میری چونکہ تعلیم میں نے آپ کو بتایا ہے ملتان کی تھی, تو ملتان سے میرے ہیں کلاس فیلوز جی جو میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, وہ پولیس میں ہیں مفتی کلاس فیلوز. اچھا, ظاہری طور پر ہر ادارہ سیاست سے غیر جانبدار ہوتا ہے, تو آپ اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ کیسے وہاں پر ان کا حل ممکن ہے, اور آپ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک ادارے کا تعلق ہے, میں چونکہ ایک گورنمنٹ کے ادارے سے میرا تعلق ہے, اس حد تک تو میں غیر جانبدار ہوں. لیکن چونکہ میں اس ملک کا شہری بھی ہوں, اور اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے سے پھر جب دیکھتے ہیں اپنے علاقے کو, بلکہ اپنے پورے ضلع کو, اپنے ملک کو, تو کافی مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں, جن کو حل ہونا چاہیے. اور اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ضروریات ہیں, جس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, روزگار ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں وہاں پر سب کچھ آپ کے سامنے ہے, تو وہاں پر پولیس کا بڑا ایشو رہا ہے کہ اداروں میں سیاسی مداخلت کا رہنا, تو اس کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا جو جواب اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ پولیس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور بطور ادارہ کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم از خود لوگوں کو انصاف دیں, اور جو ہمارے شریف لوگ ہیں, شریف شہری ہیں, ان کو ظلم اور جبر سے بچائیں. ناصر سیال صاحب, آج تک سب سے بڑی مشکل آپ کو کب پیش آئی جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ پہلے تو بہت زیادہ معاملے سنجیدہ تھے, دھماکے, دہشت گردی وغیرہ رہے ہیں, تو اس وقت اس ادارے نے بے شمار مثالیں بھی قائم کی ہیں, کوئی ایک آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں میں نے بس پتہ نہیں اب کہہ لیں جذباتی تھا, اور کبھی جب کوئی کرائم دیکھتا تھا تو پھر اس پہ وہ مجھے تھوڑی سی وہ صبر نہیں ہوتا تھا, کوشش ہوتی تھی کہ جلدی جو کرمنلز ہیں یہ ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے. تو میری پوسٹنگ فیصل آباد تھی, تو رات کو اطلاع ملی مجھے, میں وہاں پہ SP اقبال ٹاؤن تھا, تو رات کو مجھے ایک اطلاع ملی
کہ جی کچھ بلکہ 2-3 دنوں سے وہاں پہ نا وارداتیں ہو رہی تھیں، روڈ رابریز ڈکیٹیز ہو رہی تھیں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے روڈ پہ، مختلف لوگوں کو ان سے چیزیں چھین لیتے تھے، پیسے چھین لیتے تھے. تو رات کو نا جی ایک بس لوٹی گئی اور ایک ٹرالی جا رہی تھی جس میں گندم لوڈ تھی، وہ چھینی گئی. ساری رات ہم پھرتے رہے، کوئی کلو نہ ملا. میں نے کچھ جو لوگ تھے وہاں کے شریف لوگ، ان کے ذمہ لگایا کہ اگر کوئی آپ کو انفارمیشن ملے تو مجھے ضرور بتائیں. رات کو 1-1:30 بجے قریب میں آ کے گھر لیٹا ہی ہوں تو مجھے نا فون آ گیا 2-1 بجے نا کہ جی جس وہ ٹرالی جو ہے نا وہ گندم انہوں نے اتار دی ایک جگہ پہ اور اب خالی ٹرالی کہیں چھوڑنے جا رہے ہیں وہ جو ڈکیٹ ہیں. تو میں اس وقت نکل پڑا گاڑی پہ، میرے ساتھ 2 گن مین تھے، میرا ڈرائیور تھا، اور پھر میں نے اپنے متعلقہ جو میرے ڈی ایس پی تھے ان کو فون کیا کہ جی آپ اس روڈ پہ آ جائیں. ایس ایچ او بھی متعلقہ تھے، ان کو بھی کہا اس روڈ پہ آ جائیں. اب انہیں میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ٹرالی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ ٹرالی کو اوورٹیک کر جائیں، آگے چلے جائیں اور آگے جا کے کہیں رک جائیں، میں بھی آ رہا ہوں پیچھے سے، ہم آگے ہی ناکہ لگا کے اس کو وہاں پہ روکیں گے. وہ آگے نکل گئے، ڈی ایس پی صاحب آگے نکل گئے، ایس ایچ او بھی پیچھے ہی تھے. تو میں جب پہنچا تو وہ ٹرالی مجھے نظر آ گئی تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اوپر ریوالونگ لائٹس کو آف کر دو اور اس کو اوورٹیک کرو تاکہ آگے جا کے اس کو ہم روکتے ہیں. جو ہی ہم اس کو ٹرالی کو اوورٹیک کیا نا تو انہوں نے ہمارے گاڑی پہ برسٹ مار دیا، فائرنگ شروع کر دی. تو گاڑی چھلنی ہو گئی اور میرے بالکل پیچھے میرا گن مین بیٹھا تھا، اس کو سر میں وہ بلیٹ لگی، ہٹ ہوا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو ایک دفعہ تو میں نے بھی سمجھا کہ شاید بس ہم نہیں بچیں گے، لیکن بس وہ بیچارہ ایک جوان شہید ہوا، باقی میرے گن مین ڈرائیور میں بچ گئے. اور وہ بڑا ایک ایسا مشکل مرحلہ تھا. ایسے کئی مرحلے آئے کہ جب گولیاں ایسے کان کے پاس سے گزرتی رہی ہیں. تو ہمارے ایک ڈی پی او تھے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہم راجن پور میں تھے. تو ہمارا یہ جو ڈاکو تھے کچے کے، ان کے ساتھ بڑی دفعہ مقابلے ہوئے. بہرحال یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر لمحہ جو ہے وہ انسان مشکل میں ہوتا ہے. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت پولیس والے اور بڑے ہم وہ ہے آسان رہتے ہیں، ادروائز بہت مشکل یہ جاب ہے اور بڑا یہ جہاد میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا محکمہ جو ہے اس میں جہاد ہی ہوتا ہے. اچھا، ظاہری طور پر ایک ادارہ عوام کے تحفظ اور اس کے مسائل کے حل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں میجر کردار وہ شہریوں کا بھی ہوتا ہے. وہ اپنے ادارے کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب پیش آتی ہے کہ شہری جو ہیں وہ آپ کو پراپر جو ہے تو وہ تعاون نہیں کرتے ہیں؟ یہ بھی مطلب نا جی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شریف لوگ ہیں نا، شرفاء کا پولیس کے ساتھ بہت کم واسطہ پڑتا ہے، بہت کم. تو جب کوئی ایسا ایشو بنتا ہے نا جس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہر بندے کے ذہن میں چونکہ ایک امیج بنا ہوتا ہے، الگ ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا. جب کسی بندے کا، شریف آدمی کا پولیس سے واسطہ پڑا ہے نا، میرا جو تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ بندہ پولیس سے مطمئن نہیں ہوا ہے. لیکن اکثر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. تو اس وقت پھر جب ایک موب اکٹھا ہو جاتا ہے نا، لوگوں کا جب ایک رش ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ذہن بنا کے کھڑا ہوتا ہے. ان کو مطمئن کرنا اور ان کو سیٹسفائیڈ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل. ناصر خان صاحب، ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ حصہ کورونا کے حوالے سے بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے، جو ایشو چل رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیں، کورونا ایک حقیقت ہے، ایک وبا ہے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس سے ہم نے بچنا، خود کو بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں. آپ جو ایس او پی گورنمنٹ نے بنائے ہیں، آپ میڈیا والے بھی ہر وقت لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، وہی اس کے ایس او پیز ہیں، ان پہ عمل کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاٹ قسم کے لیکوڈ لیں، جوشاندہ لیں، اسٹیم لیں، اس طرح کی گرم پانی تھوڑا سا پئیں. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں ساری جو کہ کریں. اچھا، ضلع جھنگ سے آپ بلونگ کرتے ہیں، تو ضلع جھنگ کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ضلع جھنگ کے عوام کو یہ ہے کہ خدا را اپنے مسائل کو خود حل کریں. کسی نے حل نہیں کرنے جب تک آپ خود اپنے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ضلع جو ہے وہ جو اس ضلع سے جو نئے ضلع بنے ہیں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں. تو ہمارا ضلع ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم
کوئی 200-400-500 سال پرانے دور میں رہ رہے ہیں۔ جنگ سے بڑے بڑے سپوت جنم لے چکے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کی حالت جو ہے وہ ابھی بھی جی نہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، جو بھی مطلب آئے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ جو مسائل تھے جس میں بیسک جو ہماری ضروریات ہیں، سڑکیں ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، لوگوں کے لیے روزگار ہیں، کچھ ملیں، کوئی فیکٹریاں لگتی ہیں، تو ہر جو ہے جنگ کے جو بھی ہمارے رہنما تھے سیاسی، ہر نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال مسائل ابھی ہیں اور وہ حل ہونے چاہیے۔ اللہ کرے جی جنگ کی حالت جو ہے وہ بدل جائے۔ بہت شکریہ ناصر خان سیال صاحب، آپ نے سیٹ گفتگو کی اور ہمارے ناظرین تک آپ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ ناظرین، ناصر خان سیال صاحب نے نہ صرف جنگ شہر کا نام روشن کیا ہے بلکہ اپنے عملی کاموں سے جو بتا دیا ہے کہ انسان ملک کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، کسی بھی شعبے میں چلا جائے، وہ جہاں بھی ہوگا اپنے علاقے کی، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے وہ دن رات ایک کر کے نیک نامی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور شہرت ایسے ہی نہیں ملتی ہے بلکہ اس کے لیے جو ہے جاں فشانی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ناصر خان سیال صاحب کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں، اللہ پاک انہیں مزید ترقی دے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔